اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عذر نیاز اور آج ہے 14 مئی۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ آج تاریخ کے آئینے میں اور جائزہ لیتے ہیں 14 مئی کا۔ اور اس جائزے کے لیے ہم نے ویکیپیڈیا کے انگریزی اور اردو صفحات کا باغور مطالعہ کیا ہے، خاص طور پر جو 14 مئی کے تاریخی واقعات ہیں اور پاکستان کی ایک بہت مشہور شخصیت فاروق قیصر صاحب کے حوالے سے۔ صحیح۔ تو دیکھیں، مقصد صرف تاریخیں گننا نہیں ہے، مطلب وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، لسٹ تھوڑی پڑھنی ہے ہم نے یہاں۔ بالکل، مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ایک ہی دن عالمی جنگوں، خلائی تسخیر اور ایک ایسے پپٹ یا کٹپتلی کردار سے جڑا ہے جس نے ایک پوری قوم کی آواز بن کر دنوں پر راج کیا۔ اچھا، تو آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اس تاریخ کے عالمی واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہ دن انسانی رویوں کے انتہائی متضاد پہلوؤں کا عکاس نظر آتا ہے۔ ذرا 1940 کی بات کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کا دور۔ جی، دوسری جنگ عظیم چل رہی ہے اور اسی دن نازی جرمنی کی فضائیہ، جسے لفٹ وافے کہتے تھے، انہوں نے ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم پر ایک ہولناک بمباری کی۔ اور اس واقعے کی سب سے لرزہ خیز بات یہ نہیں کہ بمباری ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ، میرا خیال ہے یہ حملہ اس وقت ہوا تھا جب جنگ بندی کے مذاکرات چل رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب مذاکرات جاری تھے۔ یعنی ایک طرف آپ امن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ شہر کو خنڈر بنا رہے ہیں۔ یہ تو صرف ایک عسکری حملہ نہیں تھا، یہ تو ایک بہت گہرا نفسیاتی وار تھا۔ ہاں، اور اس میں لگ بھگ 900 افراد کی جان گئی۔ یا اللہ، تصور کریں کہ جو لوگ مارے گئے وہ شاید یہ سوچ کر اطمینان میں ہوں گے کہ جنگ بندی ہو رہی ہے، اب ہم محفوظ ہیں، اور اچانک ان پر موت کی بارش ہو گئی کہ انہیں جرمنی کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور پھر آپ اسی تاریخ کو آگے لے جائیں۔ اچھا، 1948 میں؟ جی، 1948 میں 14 مئی ہی کا دن تھا جب اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین نے ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اور اس کے بعد تو فوراً ہی حالات خراب ہو گئے تھے، ہے نا؟ بالکل، فیکٹس اور سورسز کے مطابق اس اعلان کے فوراً بعد ہی پڑوسی عرب ریاستوں کے ساتھ جنگ چھڑ گئی، جسے 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے۔ بس یہ واقعات اس دن کو بہت اہم بناتے ہیں۔ صحیح۔ اور دنیا کی یہ کشمکش وہیں نہیں رکی۔ 1955 میں سرد جنگ یعنی کولڈ وار کے دور میں سوویت یونین اور اس کی 7 حلیف کمیونسٹ ریاستوں نے وارسو پیکٹ پر دستخط بھی 14 مئی کو ہی کیے۔ ایک منٹ ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں۔ دنیا ایک طرف تو وارسو پیکٹ کے ذریعے باقاعدہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی، بمباری سے شہر تباہ ہو رہے تھے اور نئی ریاستوں کے قیام کے ساتھ ہی جنگیں چھڑ رہی تھی۔ ہاں، عالمی حالات تو یہی تھے۔ لیکن اس عالمی ہنگامے کے دوران پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ مطلب کیا ہم بھی اسی تباہی کے پینڈولم کا حصہ تھے؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں 14 مئی تعمیر اور ریاستی نظم النسق کی بحالی کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ 1953 میں اسی دن لاہور سے مارشل لا اٹھایا گیا تھا، جو ایک طرح سے معمول کی زندگی کی طرف واپسی کا قدم تھا۔ اور پھر 1956 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم چودھری محمد علی، انہوں نے ملک کے پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا اعلان بھی 14 مئی کو کیا۔ یعنی جب دنیا کا ایک حصہ خندقیں کھود رہا تھا، یہاں ایک نیا ملک اپنے مستقبل کے معاشی خدوخال تراش رہا تھا۔ بالکل۔ اور میرے خیال میں انسانیت کا یہ دوگا پن یا یہ جو تضاد ہے نا، یہ سب سے زیادہ تب کھل کر سامنے آتا ہے جب ہم 1973 کے 14 مئی کو دیکھتے ہیں، جب امریکہ نے اسکائی لیب بھیجا تھا۔ ہاں، امریکہ اپنا پہلا خلائی اسٹیشن اسکائی لیب خلا میں بھیجتا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، مطلب کیا انسانی تاریخ واقعی ایک پینڈولم کی طرح ہے جو ایک طرف سے دوسری طرف جھولتا رہتا ہے؟ آپ کا اشارہ اس تضاد کی طرف ہے؟ ہاں نا، ایک طرف ہم زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے پر بوم گرا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم اتنا عظیم سائنسی کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ انسان زمین چھوڑ کر ستاروں کے درمیان رہنے کا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کام ایک ہی ذہن کی پیداوار ہے۔ مطلب انسان کا اپنا ذہن۔ بالکل، تباہی اور تعمیر
دونوں کے پیچھے وہی تنظیمی صلاحیت ہے جو انسان نے صدیوں میں سیکھی ہے۔ اسکائی لیب محض ایک سیٹلائٹ نہیں تھا، وہ ایک مسکن تھا، ایک گھر تھا جو انسان نے خلا میں بسایا۔ صحیح بات ہے۔ لیکن یہ ریاستی سطح کے واقعات، چاہے وہ وارسا پیکٹ ہو یا خلا میں اسٹیشن بھیجنا، یہ ہمیں پوری کہانی نہیں بتاتے۔ مطلب بڑی تصویر دیکھنے کے لیے ہمیں کسی اور طرف جانا ہوگا۔ ہاں، اگر ہم تاریخ کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ریاستوں کے بڑے کینوس سے ہٹ کر انفرادی کہانیوں کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کا نقشہ صرف فوجیں نہیں بدلتی، عام انسان بھی بدلتے ہیں۔ ہاں، اور یہ وہ کہانیاں ہیں جو عموماً تاریخ کی بڑی کتابوں کے حاشیوں میں گم ہو جاتی ہیں، ہم ان پر اتنا غور ہی نہیں کرتے۔ ایسی ہی ایک کہانی 14 مئی کی بھی ہے۔ ہاں، 14 مئی 1879 کی مثال لے لیں۔ ایک بحری جہاز جس کا نام لیونیڈس تھا، وہ فیجی کے ساحل پر پہنچتا ہے۔ اس جہاز میں 463 ہندوستانی مزدور موجود تھے، جنہیں پابند مزدور یا انڈینچرڈ لیبررز کہا جاتا تھا۔ جی بالکل، اور یہ 19ویں صدی کا وہ نظام تھا جس نے غلامی کی جگہ لی تھی۔ یہ محض کچھ 100 لوگوں کی ہجرت نہیں تھی۔ ان مزدوروں کو اکثر دھوکے سے یا انتہائی مجبوری کی حالت میں جہازوں میں بھر کر ہزاروں میل دور نئی دنیاؤں کو آباد کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ ان بیچاروں پر کیا گزری ہوگی۔ ہاں، اور جب یہ 463 افراد 14 مئی کو فیجی پہنچے تو انہوں نے وہاں صرف سڑکیں یا گنے کے کھیت نہیں بنائے، انہوں نے فیجی کی پوری آبادیاتی یعنی ڈیموگرافک تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یعنی سوسائٹی کا پورا سٹرکچر ہی بدل گیا۔ بالکل، ان کے خون پسینے سے ایک ایسا نیا معاشرہ وجود میں آیا جس کی ثقافت اور زبان میں ہندوستان اور فیجی کا ایک انوکھا ملاپ تھا۔ آج کا فیجی ان مزدوروں کی اس پہلی خیب کے بغیر ناقابل تصور ہے۔ کمال ہے۔ لیکن خیر، اگر ہم اس بات پر آئیں کہ انسان دنیا کو کیسے بدلتا ہے، تو 14 میں کچھ ایسی شخصیات کی پیدائش کا بھی دن ہے جنہوں نے لفظ دنیا کے معنی ہی بدل دیے۔ آپ مارک زکربرگ اور جارج لوکس کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، میرا مطلب ہے ہاں، انہی دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ 1944 میں مشہور ڈائریکٹر جارج لوکس پیدا ہوئے جنہوں نے سٹار وارز بنائی، جس نے پوری سینما کی دنیا بدل دی۔ صحیح، اور 1984 میں مارک زکربرگ پیدا ہوئے جنہوں نے فیس بک کے ذریعے ایک پوری ڈیجیٹل کائنات کھڑی کر دی۔ ویسے پاکستان کے سابق صدر فیلڈ مارشل ایوب خان بھی 1907 میں 14 مئی کو ہی پیدا ہوئے تھے، ہے نا؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ فیکٹ ہے، لیکن مجھے یہاں ایک موازنہ بہت سحر انگیز لگتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیسا موازنہ؟ ذرا سوچئے، 1879 میں فیجی جانے والے وہ 463 مزدور جسمانی مشقت کر رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر توڑ کر، مٹی گوند کر ایک حقیقی دنیا تعمیر کر رہے تھے۔ ہاں، فزیکل لیبر کر رہے تھے۔ لیکن یہ جو 14 مئی کو پیدا ہونے والے زکربرگ ہیں، انہوں نے ایک ورچوئل اور غیر مقامی دنیا تعمیر کی۔ ایک ایسی دنیا جس میں کوئی اینٹ گارا نہیں ہے، صرف کوڈ ہے۔ اور پھر بھی آج اربوں لوگ رضاکارانہ طور پر اس ڈیجیٹل فیجی میں رہتے ہیں۔ ڈیجیٹل فیجی، یہ بڑی عجیب سی تشبیہ ہے نا؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ زکربرگ کی یہ ورچوئل دنیا ان مزدوروں کی بنائی گئی ٹھوس حقیقت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے ہمارے سوچنے کا انداز بدل دیا ہے۔ ویسے میں آپ کی اس بات سے پوری طرح متفق نہیں ہوں۔ اچھا، کیوں؟ وہ تو ہے۔ ورچوئل دنیا میں آپ لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں، فون بند کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ مزدور جس حقیقت میں پھینکے گئے، وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے جبر کے سائے میں اپنی ایک نئی شناخت بنائی۔ پوائنٹ ہے آپ کا۔ تاہم آپ کا یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ دنیا پر حکمرانی کے لیے اب طبعی زمین سے زیادہ انسانی ذہن کو تسخیر کیا جاتا ہے۔ خیالات کی دنیا بعض اوقات مادی دنیا سے زیادہ گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ بالکل صحیح، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم اپنے آج کے سب سے اہم موضوع کی طرف مڑتے ہیں۔ مطلب ہم اب پاکستان کی طرف آئیں گے؟ ہاں، دیکھیں، زکربرگ نے عربوں لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک ڈیجیٹل دنیا بنائی۔ جارج لوکس نے لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے سینما کے پردے پر ایک کہکشاں تخلیق کی۔ لیکن بعض اوقات کسی معاشرے میں آپ کو ایک متبادل دنیا محض تفریح کے لیے نہیں بنانی پڑتی۔ تو پھر کس لیے بنانی پڑتی ہے؟
اس لیے بنانی پڑتی ہے تاکہ آپ اپنی تلخ حقیقتوں کو برداشت کر سکیں۔ سمجھ آئی، آپ 70 اور 80 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی خاص طور پر 70 اور 80 کی دہائی کے پاکستان میں جب سینسرشپ عروج پر تھی اور آپ سیدھی طرح سچ نہیں بول سکتے تھے تو آپ کو سچ بولنے کے لیے ایک متوازی کائنات تخلیق کرنی پڑتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جو کپڑے، روئی اور دھاگوں سے بنی ہو۔ جی ہاں، اور یہ حیرت انگیز دنیا جس شخص نے تخلیق کی، اتفاق سے ان کی وفات کا دن بھی 14 مئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے عظیم تخلیق کار فاروق قیصر صاحب کی، جو 14 مئی 2021 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ فاروق قیصر صاحب، ان کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہوئے سب سے حیران کن بات ان کا علمی پس منظر ہے۔ مطلب ہماری جو سورسز ہیں وہ ان کی تعلیم کے بارے میں جو بتاتی ہیں وہ واقعی حیران کن ہے۔ مطلب زیادہ لوگ نہیں جانتے ان کے علمی بیک گراؤنڈ کے بارے میں؟ نہیں، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کٹ پتلیاں یا کارٹون بنانا شاید کوئی غیر سنجیدہ سا مشغلہ ہے، لیکن ان کا سفر دیکھیں۔ 31 اکتوبر 1945 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے فاروق قیصر نے 1970 میں لاہور کے مشہور نیشنل کالج آف آرٹس یعنی NCA سے فائن آرٹس میں تعلیم حاصل کی۔ ویٹ، انہوں نے NCA سے پڑھا تھا؟ جی ہاں، اور اس کے بعد وہ 1976 میں رومینیا چلے گئے، جو اس وقت کٹ پتلیوں کے فین یعنی پاپٹری کا ایک بہت بڑا عالمی مرکز تھا۔ اچھا، وہاں سے انہوں نے ٹریننگ لی ہوگی؟ بالکل، وہاں سے انہوں نے باقاعدہ گرافک آرٹس اور پاپٹری کی ٹریننگ لی، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 1999 میں انہوں نے امریکہ کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز بھی کیا۔ یہ بات میرے لیے واقعی ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ مطلب ذرا تصور کریں کہ ایک شخص جس نے فائن آرٹس پڑھا ہو، رومینیا سے روایتی پپٹری سیکھی ہو اور پھر امریکہ سے ماسٹرز کیا ہو۔ آپ توقع کریں گے کہ وہ کوئی ہائیلی انٹلیکچوئل ایلیٹسٹ قسم کا کام کرے گا۔ ایگزیکٹلی، آپ توقع کریں گے کہ وہ شخص واپس آ کر کوئی بہت ہی تجدیدی قسم کا یا جسے ہم ایلیٹ آرٹ کہتے ہیں وہ بنائے گا، لیکن فاروق قیصر اس اعلیٰ ترین عالمی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے کیا بناتے ہیں؟ انکل سرگم۔ ہاں، اس سڑک کے عام آدمی کا کردار انکل سرگم بناتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام تر پیچیدہ تعلیمی قابلیت کو ایک انتہائی سادہ اور مقامی شکل میں ڈھال دیا۔ یہ ان کی اصل ذہانت تھی۔ اور اس ذہانت کا آغاز 1971 میں ہی ہو گیا تھا، جب ان کی استاد سلیمہ ہاشمی نے انہیں بچوں کے ایک شو اکڑ بکڑ میں شامل کیا۔ یہ تو وہی شو تھا نا جو سیسمی اسٹریٹ سے متاثر تھا؟ بالکل، وہ شو دراصل مشہور امریکی پروگرام سیسمی اسٹریٹ کا ایک تجرباتی پاکستانی ورژن تھا۔ وہاں فاروق قیصر کی ذمہ داری ایک مقامی بگ برڈ تیار کرنا تھی۔ اچھا، یہیں سے انہوں نے کٹھ پتلیوں اور اسکرپٹ رائٹنگ کے میڈیم کو سمجھنا شروع کیا، لیکن ان کا وہ شاہکار جس نے تاریخ میں ان کا نام امر کر دیا، وہ 1976 میں شروع ہونے والا شو کلیاں تھا۔ کلیاں کے بنا تو میرا خیال ہے کسی کی بھی چائلڈہڈ میموریز مکمل نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اسی شو نے ہمیں انکل سرگم، ماسی مصیبتیں اور ہیگا جیسے لازوال کردار دیے۔ اور فاروق قیصر خود انکل سرگم کو آواز دیا کرتے تھے۔ ان کی وہ آواز تو آج بھی کانوں میں گونجتی ہے۔ بیٹے، تم جسے اپنا دوست کہہ رہے ہو وہ دوست نہیں بلکہ تمہارا دشمن تھا۔ دوست تو وہ ہوتا ہے جو برائی سے بچائے۔ ہاں، اور اس کردار کی شکلیت کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے جو سورسز میں درج ہے۔ وہ کیا؟ انکل سرگم کی شکل، وہ گنجا سر اور بڑی سی ناک، یہ دراصل ان کے رومینیا کے استاد مولنار سے متاثر تھی۔ کیا کمال کا امتزاج ہے۔ مطلب شکل ایک رومینین استاد کی، لیکن اس کے اندر جو روح دھڑک رہی تھی وہ پوری طرح ایک دیسی پاکستانی عام آدمی کی تھی۔ انکل سرگم کی وہ آواز، وہ طنز کا انداز، وہ سب ہمارا اپنا تھا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو انکل سرگم صرف بچوں کا تفریحی کردار نہیں تھا۔ ہاں، بچوں کو تو شاید وہ بس ایک گڑیا لگتا ہو۔ بالکل، لیکن فاروق قیصر نے ایک بار خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انکل سرگم ہر متوسط طبقے کے یعنی مڈل کلاس پاکستانی کا عکس تھا۔ مطلب اس کی الجھنیں اور اس کی باتیں۔ جی، ایک ایسا عام آدمی جو نظام کے سامنے بے بس ہے، جو عدم تحفظ کا شکار ہے، وہ کٹ پٹلی ٹی وی اسکرین پر آ کر مسکراہٹ کے پردے میں وہ الجھنیں اور وہ سوالات اٹھا دیتی تھی جو ایک عام کلرک، ایک دکاندار یا ایک طالب علم اپنے دل میں سوچتا تو تھا۔ لیکن
لیکن کبھی اتنے بڑے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتا تھا۔ ہاں بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فاروق قیصر نے ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا جس سے وہ سینسرشپ کو دھوکہ دے سکے۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹے نا تو انکل سرگم کا یہ کردار مجھے پرانے زمانوں کے اس درباری مسخرے یا کورٹ جیسٹر کی یاد دلاتا ہے۔ درباری مسخرہ مطلب جو بادشاہ کو ہنساتا تھا۔ ہاں لیکن صرف ہنساتا نہیں تھا، ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ کے دربار میں وہ مسخرہ واحد شخص ہوتا تھا جو بادشاہ کے منہ پر ایسی کڑوی سچائیاں طنز کے روپ میں کہہ دیتا تھا جن پر کسی سنجیدہ وزیر کی تو فوراً گردن اڑ جاتی۔ اچھا، یہ تشبیہ بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکل سارگم بھی ہمارے معاشرے کا، ہماری ریاست کا درباری مسخرہ تھا جو روئی اور کپڑے کا ہونے کی وجہ سے محفوظ تھا، کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا تھا؟ درباری مسخرے والی اس تشبیہ میں وزن ضرور ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ بادشاہ کا مسخرہ صرف اور صرف بادشاہ کی تفریح کے لیے ہوتا تھا، اس کا سچ صرف بادشاہ کے دربار تک محدود تھا۔ لیکن فاروق قیصر نے جو کیا وہ اس سے کہیں بڑا کام تھا۔ مطلب ان کا آڈینس بڑا تھا۔ ایگزیکٹلی، آڈینس کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ کروڑوں عوام تھے۔ فاروق قیصر نے اس مذاق کے ذریعے عوام کو یہ احساس دلایا کہ وہ اپنی محرومیوں اور اپنے غصے میں اکیلے نہیں ہیں۔ صحیح۔ ان کی کاٹدار تنقید کا مقصد صرف ہنسانا نہیں تھا بلکہ ایک سوئی ہوئی اجتماعی سوچ کو جگانا تھا، اور انہوں نے یہی کام اپنے کالموں کے ذریعے بھی کیا۔ اچھا، وہ کالمز بھی لکھتے تھے؟ ہاں، روزانہ نئی بات میں وہ میٹھے کریلے کے کلمی نام سے کالم لکھا کرتے تھے۔ میٹھے کریلے، نام میں ہی طنز چھپائے۔ بالکل، اس نام پر ہی غور کریں، یہ بذات خود ایک تضاد ہے، کڑواہٹ سچ کی اور مٹھاس مذاق کی، اور اسی بے مثال کام کی بدولت انہیں پورے پاکستان میں یونیسیف کی جانب سے 2500 لائیو پرفارمنسز کرنے پر ماسٹر پپیٹیئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2500 لائیو شوز، کمال ہے۔ ہاں، اور 1993 میں انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی اور پھر 2021 میں ستارہ امتیاز ملا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو سمیٹیں تو 14 مئی کی یہ فائل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آپ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ سفر روٹرڈیم پر ہونے والی بمباری کی ہولناک تباہی سے شروع ہوتا ہے، پھر فیجی کے ساحلوں پر نئی تقدیریں لکھنے والے مجبور مزدوروں سے گزرتا ہے، وارسا پیکٹ کی تقسیم اور اسکائی لیب کی پرواز کے درمیان جھولتا ہے، اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ایک کٹ پتلی کردار انکل سرگم کے طنز پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ یہ سارے واقعات بظاہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور کٹے ہوئے لگتے ہیں۔ ہاں، لیکن حقیقت میں یہ سب مل کر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کتنا پیچیدہ ہے۔ ہم تباہ کرنے پر آئیں تو امن کے معاہدے کے دوران شہر جلا دیتے ہیں، اور تعمیر پر آئیں تو خلا میں گھر بنا لیتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب ہم پر سچ بولنے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو ہم کپڑے کی گڑیوں میں جان ڈال کر انہیں اپنی آواز بنا لیتے ہیں۔ اور تاریخ کی ان پیچیدگیوں کو سمجھنا سننے والوں کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم آج کے دور میں تاریخ کے سب سے بڑے معلوماتی سیلاب یا انفارمیشن اوورلوڈ کا شکار ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں، ہر طرف سے معلومات آ رہی ہیں۔ ہمارے چاروں طرف خبروں، تجزیوں اور آراء کا ایک شور مچا ہوا ہے۔ اس شور میں یہ پہچاننا کہ کون سی آواز کھوکھلی ہے اور کون سی سچی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ واقعی آج کل سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا آسان نہیں۔ فاروق قیصر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بعض اوقات پیچیدہ ترین ریاستی مسائل اور معاشرتی منافقتوں کو سمجھنے کا بہترین طریقہ کوئی بھاری بھرکم فلسفہ نہیں ہوتا بلکہ طنز اور مزہ ہوتا ہے۔ علم صرف موٹی موٹی کتابوں میں دفن نہیں ہے، بلکہ ان کرداروں میں بھی سانس لیتا ہے جو ہمیں ہنساتے ہنساتے ہمارے اپنے معاشرے کا اصل اور بھیانک چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس جائزے کو ایک ایسے سوال پر ختم کرنا چاہوں گا جو شاید ہم سب کے لیے بے حد اہم ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ آج ہم نے اس بات پر لمبی بحث کی کہ 70 اور 80 کی دہائی میں جب لوگوں کے پاس بات کہنے کی آزادی نہیں تھی تو فاروق قیصر نے ایک بے جان کٹپتلی کے ذریعے نظام کی خامیوں کو بے نقاب کیا اور ان آوازوں کو زبان دی جنہیں دبا دیا گیا تھا۔ ہاں، ہم نے اس پر تفصیلی بات کی۔ لیکن آج کا دور بالکل مختلف ہے۔ آج ہم مارک زکربرگ کے بنائے ہوئے سوشل میڈیا کے شکنجے میں ہیں،
آج ہم الگوریدمز اور مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ آج بظاہر ہر شخص کے ہاتھ میں ایک مائک ہے اور وہ جب چاہے جو چاہے بول سکتا ہے۔ بظاہر آزادی ہے۔ ایگزیکٹلی، بظاہر آزادی ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بے تحاشا شور اور بظاہر مکمل آزادی کے اس دور میں آج کا انکل سرگم کون ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہم واقعی اتنے آزاد اور اتنے بہادر ہو چکے ہیں کہ ہمیں سیدھا سچ سننے کے لیے کسی پردے کی ضرورت نہیں رہی؟ یا پھر حقیقت اس کے برعکس ہے؟ کیا آج بھی ہماری منافقتیں ویسی ہی ہیں اور ہمیں آج بھی اپنی تلخ حقیقتیں ہضم کرنے کے لیے میٹھے کریلے اور روئی سے بنی کٹ پتلیوں کی ضرورت ہے؟ مطلب ہم بدلے ہیں یا بس میڈیم بدل گیا ہے؟ ہاں، کیا زکربرگ کی دی ہوئی اس نام نہاد آزادی نے ہماری آوازوں کو طاقتور کیا ہے یا ہمیں ایک ایسے شور میں گم کر دیا ہے جہاں سچ کی کوئی پہچان ہی نہیں رہی؟ یہ وہ سوال ہے جو 14 مئی کی یہ تاریخ آج کے ہر اس شخص کے سامنے رکھتی ہے جو اس وقت یہ سن رہا ہے۔ ہم سب کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب ہمیں کسی ڈیجیٹل سکرین پر نہ ملے بلکہ اپنے رویوں کے آئینے میں ڈھونڈنا پڑے۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، تاریخ کے کیلنڈر کے خانے کبھی اتنے سادہ نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ انسانوں کی طرح تاریخ بھی تضادات سے بھری ہے۔ یہ تھا ہمارا 14 مئی کا گہرا مطالعہ۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔